ہمارے ہاں قربانی پہ اونٹ کی ہڈی جو ہے نا وہ تلاش کی جا رہی ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ جب گھر میں دبا دی جائے تو پھر جادو نہیں ہوتا، یہ جادو سے حفاظت کرتی ہے گویا کہ۔ گھر میں بیوی بڑی خوش ہے، باہر مرد بڑا خوش ہے، جو ہی وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، بیڈ روم میں آتے ہیں تو وہاں ان کی لڑائی جھگڑا اس طرح کا، وہ اصل میں اس وقت نہیں جادو کیا جا رہا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی چونکہ حسد کرتا ہے میرے سے تو میں تو اور اس کے سامنے آؤں گا، میں تو یہ سڑتا ہے تو سڑے، میں تینوں ساڑاں گا۔ خوشیوں میں بس اوقات اذکار کی کمی کوتاہی ہوتی ہے، خوشیوں میں جو نماز کے اندر سستی اور غفلت ہوتی ہے، وہاں پھر حاسد کا حسد بڑی تیزی سے وار کر جاتا ہے۔ سہیلیاں تصویر گروپ فوٹو بنا لیتی ہیں نا، اب جب سہیلیاں بناتی ہیں نا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ساری سہیلیوں کے پاس وہ تصویر جاتی ہے، اور پھر وہ گویا کہ سب کی فیملی کے پاس سب کی تصویر جا چکی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب رسول کائنات کو باقاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک صورت حاسدین کے حسد سے بچاؤ کے لیے بھیجی گئی ہے۔ کٹ لگ جانے اور اس کا جسم خون سے بھر جائے، گھر میں کوئی ہنڈیا ہے، کوئی گوشت کے ٹکڑے ہیں، کپڑے کٹ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے جادو اور علاج۔ آج ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سر دست یہ ہے کہ ہم جناب قاری شفیق الرحمان زاہد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں۔ قاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قاری صاحب معروف عالم دین ہیں، معروف اسکالر ہیں، میڈیا پرسن ہیں، آپ مدیر ہیں الحکمہ انٹرنیشنل کے، آپ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ آج ہم جو بات آپ سے کریں گے وہ بات ہے عید کی جادو سے مناسبت، یا خوشی کی جادو سے مناسبت، یا یوں کہہ لیجئے کہ قربانی اور گوشت کی جادو سے کیا مناسبت ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں تو نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں جناب شفیق الرحمان زاہد صاحب بتائیں گے کہ کیا خوشی کا بھی کوئی جادو سے تعلق ہے، یعنی جب انسان خوش ہوتا ہے اسے بہت خوشی میسر آتی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے بھی کوئی جادو کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں قاری صاحب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہوئے۔ جناب قاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ جادو کا خوشی سے کوئی تعلق ہے؟ عید کی خوشی ہو یا عمومی کوئی خوشی؟ عید کی خوشی ہو یا کوئی عام خوشی ہو، نہیں، سب سے بڑا مسئلہ حاسد کا ہے۔ جادو میں نہ جادوگر کا مسئلہ ہے، نہ جادو میں محسود کا مسئلہ ہے۔ جادو میں سب سے بڑا مسئلہ جو ڈسکس ہونا چاہیے وہ حاسد ہے۔ حاسد آدمی آپ کے چہرے پہ خوشی نہیں دیکھنا چاہتا، حاسد آدمی آپ کے جسم میں اچھا لباس نہیں دیکھنا چاہتا، حاسد آدمی آپ کو عزت میں نہیں دیکھنا چاہتا، حاسد آدمی آپ کو ہنستا کھیلتا اور کھلکھلاتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب حاسد آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا تو آپ کی ہر وہ خوشی جس میں آپ مل بیٹھیں، محبتیں بانٹیں، مسکراہٹیں بانٹیں اور خوشیوں میں ہنسے کھیلیں، وہ اس کے لیے انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر حاسد اس طرح کا ہو کہ وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہو، اگر حاسد اس طرح کا ہو کہ وہ آپ تک پوری سپورٹ رکھتا ہو، پورا معاملات میں آپ کے ساتھ چلتا ہو، تو پھر تو بھائی آپ کے لیے بہت مسئلہ مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ اور حاسد کمینہ قسم کا ہو کہ وہ آپ کی کوئی بھی خوشی اور کوئی بھی مسکراہٹ اس کے اوپر ریئیکشن لیتا ہو، تو بھائی عید سے بڑا خوشی والا کوئی بھی تہوار نہیں ہے۔ عید میں آپ کے بچے بھی ہنستے ہیں، پورا ملک ہنس رہا ہے، پوری دنیا ہنس رہی ہے، امت مسلمہ میں ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے۔ تو وہاں خوشی میں جو بے احتیاطی ہوتی ہے، خوشیوں میں بس اوقات اذکار کی کمی کوتاہی ہوتی ہے، خوشیوں میں جو نماز کے اندر سستی اور غفلت ہوتی ہے، وہاں پھر حاسد کا حسد بڑی تیزی سے وار کر جاتا ہے۔ دوسرے اینڈ پہ اس میں عام طور پہ خوشی میں گانا بجانا اس طرف بھی چلے جاتے ہیں، اختلاط کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، میوزک ہے، سلام لینا ہے، مصافحہ کرنا ہے، اور اسی طرح محرم غیر محرم کا ساتھ ہنسی خوشی میں اس طرح جو ہے نا وہ شریعت کے احکامات کو بھولنا ہے۔
یہ تمام چیزیں ہیں جس کے ساتھ جادو بہت ایکٹیو زیادہ ہو جاتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کی خوشی کو باقاعدہ فوکس کر کے جادو کر رہا ہے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی عید کے لیے باقاعدہ پین لے کے کوئی جادو کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور بسا اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس نے عموماً خوشی کا جادو کیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی آئے تو آپ کا جادو ایکٹیو ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے. یہ جادوگروں نے عام طور پہ یہی ہوتا ہے. مثلا دیکھیں، میں آپ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جادوگر یہ تو نہیں آپ کے اوپر پوری نظر رکھ رہا ہے، جن آپ کے اوپر نظر رکھ رہا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا. مثلا گھر میں بیوی بڑی خوش ہے، باہر مرد بڑا خوش ہے، جو ہی وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، بیڈ روم میں آتے ہیں تو وہاں ان کی لڑائی جھگڑا اس طرح کا، وہ اصل میں اس وقت نہیں جادو کیا جا رہا ہوتا. یعنی وہ پہلے سے اس کیفیت کا جادو ہے کہ جب یہ اس کیفیت میں آئیں گے تو وہ جادو ایکٹیو ہو جائے گا. جادو ایکٹیو ہو جائے گا. یا یوں بھی ہوتا ہے شاید کہ یہ کیفیت کے ساتھ بھی اور جگہوں کے ساتھ بھی، کہ خاص ایریے میں جب کوئی چلا جاتا ہے تو جادو ایکٹیو ہو جاتا ہے. بالکل یہ صورتحال. تو اس حوالے سے اللہ آپ کے گھروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے اور خوشیوں سے اور فضیلتوں سے، رحم کرم سے بھر دے. آمین. آپ کے چہروں میں کبھی کوئی مسکراہٹ چھین نہ سکے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ مسکراتے رہیں. آپ مسکراتے لیتے بھی رہیں اور مسکراتے دیتے بھی رہیں. اللہ آپ کی خوشی کو کوئی بھی خراب کرنے والے عوامل عناصر ہیں، اللہ ان کو ہی دور فرما دے. اللہ ان سے محفوظ رکھے. اور اگر فرض کریں کوئی اس طرح کی خوشی آتی ہے تو وہاں خوشی میں مجھے اور آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو وہی اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو محفوظ کریں. تو برکیف نعیم صاحب یہ سوال بہت اہم ہے کہ خوشی کوئی بھی ہے اور عید قربان جادو کا اس کے اندر بڑا گہرا، یعنی وہ عام خوشی ہو یا وہ عید کی خوشی ہو. اچھا، تو اس میں اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہے کہ خوشی ملنے سے جادو ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ عید کی خوشی ہے یا کوئی دوسری خوشی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پھر کیا احتیاطی تدابیر کیا ہیں، کرنا کیا ہے ایک شخص کو کہ خوشی بھی وہ منائے اور وہ اس آزمائش سے بھی محفوظ رہے؟ دیکھیں نعیم صاحب، نعمت کوئی بھی ہے، نعمت آپ کے پاس مال کی ہے، نعمت آپ کے پاس علم کی ہے، نعمت آپ کے پاس حسن کی ہے، کوئی بھی نعمت ہے. عید بھی بہت بڑی خوشی اور نعمت ہے. نعمت کا ایک ہی تقاضا ہے، اللہ کا آپ سے ایک ہی تقاضا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنْ أَصَابَتْكُمُ السَّرَّاءُ فَشَكَرَ. اگر خوشی پہنچے تو شکر کرو، اور شکر کے پورے لوازمات اور شکر کے پورے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر شکر کرو. صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھنا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات پڑھنا یہی کافی نہیں ہے. اپنے رویوں میں، اپنے دل میں، اپنے زبان میں پورا شکر کا پراپر اظہار کریں. آپ کی کوئی نعمت کو چھین نہیں سکتا. نعمت جب بھی چھنتی ہے اس کے اوپر شکر کی یا تو کمی واقع ہوتی ہے، یا ناشکری کا معاملہ آتا ہے، یا اسی طرح شریعت کے ساتھ کھیل کھلواڑ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے باقی رہا مسئلہ یہ جو اذکار کرنے، نماز پڑھنا اور عید والے دن خصوصاً نعیم صاحب یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیا کائنات کا سب سے بڑا دن، سردار دن پورے سال کا، وہ قربانی کا دن ہے. قربانی کا دن جب سب سے بڑا سردار دن ہے تو اس کا ہر عمل ہی سردار عمل ہوگا. تو اس لیے آپ نماز فجر کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، پھر عید کو عید کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں، عید کی دعاؤں میں شریک ہوں. جب آپ کپڑے کو اس طرح پریس کر کے آپ عید میں شامل ہو گئے، اللہ کی رحمت ہوگی. یہ تو وہ چیزیں جو شریعت کا ایک پورا پیٹرن ہے، نماز، روزہ، ذکر اذکار، باقی چیزیں. کچھ ایسے ہیں مثلا آپ نے کپڑے پہنے ہیں، آپ نے کچھ جو چیزیں خرید و فروخت کی ہیں اس کے اوپر نظر بد کا دم کر لیں. نظر بد مثلا اپنے بچوں کے کپڑے پریس کرنے سے پہلے تھوڑا سا دم کیا ہوا پانی خود ہی دم کر لیں. ان دنوں میں لازمی تو نہیں عامل کے پاس جائیں. جو نظر بد کا دم ہے، یہ ہمارا پیج نمبر 8 صفحے میں وہ ساری دعائیں موجود ہیں. تو وہ دم کر کے شاور لیں اور اس کو کپڑوں پہ چھڑکاؤ کر دیں، جیسے ہمارے ہاں کپڑے کیے جاتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ بچے کے جادو لباس کی وجہ سے جو نظر بد لگنی ہے، لباس کی وجہ سے جو جادو ہونا ہے، کم سے کم لباس کی جو شخصیت ہے
اس کی وجہ سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. ایک تو یہ کام کرنے والا ہے, اور دوسرا کام جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ آپ باقاعدہ تھوڑی سی دعا کا اہتمام کر لیں کہ یا اللہ تو ہماری خوشیوں کو خوشیاں ہی رکھ, سکھوں میں بھی سکھ ملے تو مزے کی بات, اور سکھوں میں بھی دکھوں میں بندہ شریک ہو اور دکھوں کے اندر مبتلا ہو تو یہ کتنی پریشان کن بات ہے کہ بندہ سکھوں کو بھی محسوس نہ کر پائے. تو یہ کام کرنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے حاسد سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوائڈ کر لیں کہ نعمتوں کا اظہار اس کے سامنے نہ کریں. اگر آپ کے علم میں آ جائے تو اس سے نعمتوں کے اظہار سے اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ نے پراپر کھل کے اس کے سامنے آنا ہے تو پھر پورے وظائف, پورے اذکار, پوری قوت ایمانی کے ساتھ اور پورے توکل اور اعتماد اور یقین کے ساتھ آئیں گے تو اللہ کی رحمت رہے گی انشاءاللہ. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے شفیق صاحب کہ یہ جو ہمارے ہاں رویہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی چونکہ حسد کرتا ہے میرے سے تو میں تو اور اس کے سامنے آؤں گا, میں تو یہ سڑتا ہے تو سڑے, میں تینوں ساڑاں گا. سو اس کا مطلب یہ کہ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ رویہ نہیں ٹھیک. اگر وہ ایک شخص آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ تھوڑا سا اس سے بچ کے رہیں, اس کے سامنے اپنے دیکھیں. آپ اندازہ کریں اللہ کے حبیب رسول کائنات کو باقاعدہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک صورت حاسدین کے حسد سے بچاؤ کے لیے بھیجی گئی ہے, اور مینشن کیا گیا کہ آپ نے حاسد کے حسد سے پناہ مانگنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاسدین کے حسد سے پناہ مانگنے کے لیے ایکٹیو کیا گیا ہے اور فوکس کروایا گیا ہے کہ حاسد کو بھولنا نہیں ہے, حاسد کو صرف نظر نہیں کرنا اور حاسد کو کمزور نہیں جاننا. کتنی بڑی صورت ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. تو آپ اپنے آپ کو خام خواہ بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر آدمی کو اپنا حاسد سمجھے. ہمارے ہاں یہ بھی رویہ ہوتا ہے بدگمانیوں سے بچیں. کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پکا یقین ہو جائے کہ یہ میرے سے حسد کرتا ہے اور میرے حسد کے ساتھ ایکشن کا ریاکشن بھی کرتا ہے اور جادوئی شکلیں بھی کرتا ہے, تو ایسے آدمی سے اوائڈ کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نعمتوں کا اظہار ضرور کرو, لیکن اما بنعمت ربی کا فحدث کا غلط استعمال اس طرح نہ کرو کہ نہیں میں نے کھول کے جیسے آپ نے بات کی ہے. اور اس میں ایک اور بھی بات ہے نعیم صاحب کہ بچے شادی اور خوشی میں بہت زیادہ لاپرواہ بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی تصویریں اور سیلفیاں وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بس اوقات یہ ہے کہ وہ حاسد آپ کے اوپر پوری توجہ نہیں کر رہا تھا, لیکن آپ کی سیلفیوں نے, آپ کی تصویروں نے, آپ کے لباس اور شخصیت اس طرح کے جو کام کر رہے تھے اس نے اس کو زیادہ تیل کی والی بات کی ہے. بلکہ اس میں نا شفیق صاحب ایک اور ہم بے احتیاطی کرتے ہیں. ناظرین, ہم ایک اور بے احتیاطی یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, جب یہ کالج جاتی ہیں, اسکول جاتی ہیں یا مختلف فنکشنز میں جاتی ہیں تو وہاں یہ سہیلیاں تصویر گروپ فوٹو بنا لیتی ہیں نا. اب جب سہیلیاں بناتی ہیں نا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ساری سہیلیوں کے پاس وہ تصویر جاتی ہے اور پھر وہ گویا کہ سب کی فیملی کے پاس سب کی تصویر جا چکی ہوتی ہے. تو بہت بڑی بات ہاں, یہ کہنے کو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ نہیں مرد کوئی نہیں, ہم سہیلیاں بنا رہی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہر گھر میں چلی جائے گی نا. تو اس طرح کی چیزوں سے وہ گھر میں نہیں گئی, پورے خاندان میں چلی جاتی ہیں, تو ان چیزوں سے محفوظ. اچھا شفیق صاحب, ایک بات آپ نے کی, آپ نے اگر جو موضوع ہمارا نہیں ہے لیکن آپ نے چلتے چلتے بات کی تو مجھے میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ بھی لوگوں کے سامنے بات ہو جانی چاہیے. آپ نے کہا کہ عید کے دن صبح اٹھے نماز پڑھیں اور وقت پر عید پڑھیں, تو یہ وقت پر عید کون سی ہے, عید کی نماز؟ یعنی ہمارے ہاں تو 7 بجے بھی پڑھی جاتی ہے, 8 بجے بھی پڑھی جاتی ہے, تو مطلب اس کا وقت جو آپ نے اشارہ کیا یہ کیا وقت ہے؟ اصل میں سب سے بہترین وقت تو وہی ہے جو اشراق کا وقت ہے. اشراق کے بعد جو نا وہ اشراق کے فوری بعد 10 منٹ 5 منٹ بعد جو ہے وہ وقت, اس میں علماء کو بھی چاہیے اسی چیز کا وہ اہتمام کریں. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ عید میں 2 چیزیں مد نظر رکھیں, ایک ہے خطبہ عید اور ایک ہے صلاۃ عید. خطبہ عید ہمارے ہاں سننے کا رواج نہیں ہے اور صلاۃ عید پڑھنے کا رواج ہے. پھر خطبہ عید اور صلاۃ عید کے بعد ایک بہت بڑی اہم چیز ہے, وہ دعا ہے. ٹھیک ہے. دعائے عید میں آپ شامل نہیں ہوتے
کئی قسم کے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ دعا ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی برکھا برس رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جن خواتین یا بچیوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی نماز میں آئے اور شامل ہو دعا میں، اور جن بچیوں کے پاس اوڑھنی نہیں ہے وہ کسی کا دوپٹہ لے کے ان کے حجاب میں آئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بچیوں کو باقاعدہ نماز پڑھنے سے اور مسجد کے قریب آنے سے روکا گیا ہے، عید کی دعا اتنی اہم ہے کہ ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو لہذا اس میں بھی جو نا وہ اہتمام ساتھ کرنا تو چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے لوگ نا عید کی نماز پڑھنے کے بعد نا بسا اوقات معاملات یہ ہوتا ہے کہ مرد آپس میں تقبل اللہ منا منکم اور اس طرح کی دعائیہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات جو غیر محرم آپس میں کزن کے نام پر مسافے کر رہے ہیں، کزن کے نام پر مرد و خواتین آپس ہاں میں، جی مرد و خواتین، میں تو سمجھتا ہوں نعیم صاحب آپ کا اور میرا گھرانہ جتنا بھی صاف ستھرا ہو، جتنا بھی محرم غیر محرم کا خیال کرتا ہو، اگرچہ ہمارے گھرانوں میں اور ہمارے اکثر مذہبی گھرانے ہیں تو وہی کرتے ہیں، لیکن مذہبی گھرانوں میں بھی ایک کمزوری بہت پائی جاتی ہے، وہ ہمارے گھروں میں بھی ہے، یہ دور کرنی چاہیے کہ جو ہماری غیر محرم بچیاں ہیں وہ بھابھیوں کے رشتے میں ہو سکتی ہیں، وہ کزنوں میں ہو سکتے ہیں، وہ سر پہ پیار دینے والا نا کام، بھئی پیار دینا وہ آپ کی اچھی روایت پرید تو ہے، لیکن غیر محرم کو ہاتھ آپ کا ٹچ کرنا یہ برکیف نہیں ہونا چاہیے، آپ دور سے کہہ دیں۔ بلکہ اس کو ہمارے ہاں دیہاتوں میں یا ہمارے ہاں ہماری فیملیز میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو گویا کہ یہ ایک بڑے مقدس اور تقدس والا رشتہ اس کو سمجھا جاتا ہے نا، بیٹی بنا لی، بیٹی بنا کے، بیٹی نہیں ہے میں اس کو بیٹی سمجھ رہا ہوں، اور اگر کوئی نام اس طرح پیار نہ لے تو وہ بدتمیز سمجھی جاتی ہے، تو یہ بدتمیزی والا یا اس طرح والا رویہ نہیں ہے، دور سے کہہ دیا جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خواتین بیٹی کیسی ہیں، باقی جو اس طریقے سے، اور یہ رواج ڈالنے سے ڈلے گا نا، یہ رواج شروع کریں گے تو ہوگا، دور سے آپ کہہ لیں ہاں یہ ہے کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز میں غصہ نہ کریں، اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کا اگر کوئی بیٹی اہتمام کر رہی ہے تو وہ آپ اپریشیٹ کریں۔ تو اور میں تو نہیں سب جہاں نا رشتہ داروں میں یا باقی جہاں جانا ہے، اور انتہائی جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ بچیاں خود ہی جا کے سارا آگے کر دیتی ہیں، اب سارا آگے کر کے تو بندہ کیا کرے، تو میں تو سیدھی بات ہے کہ یہ کیمرے میں بھی اس طرح لا رہا ہوں کہ شروع میں مجھے پتا ہونا کہ یہاں کوئی اس طرح کی شکل ہے کہ بتانے سے بھی مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا، تو اس طرح رومال رکھ لیتے ہیں، دور دور سے نا ادھر تک نا بندہ جیسے ہوتا ہے نا اس طرح ایسے ایسے کرتے جائے تاکہ نہ بچیوں کے بال خراب ہوں نہ بچوں کی اس طرح بال خراب ہو۔ تو اب وہ اس میں یہ کہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ کوئی رومال منگوا لیں، ایک ایک ہمیں بھی دے دیں تاکہ کوئی ایسی صورت میں اس پہ تو ہم بھی اسے بائی سکیں۔ اس میں اچھا شفیق صاحب یہ جو بات تھی نا، اس میں ناظرین سے ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ جو وقت کی بات شفیق صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل یعنی اس کا اول وقت اور ٹھیک وقت یہی ہے، یعنی ہمارے ہاں یہ جو نمازیوں کی رعایت کرتے کرتے ہم اس کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں جو لوگوں نے نہانا ہوتا ہے، لوگوں نے تیار ہونا ہوتا ہے، تو بھی اللہ کے بندو آپ لوگوں کی جیسے عادت بنا دیں گے وہ ویسے بن جائے گی۔ اچھا شفیق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بڑا گوشت ہے اس کا کوئی جادو سے خاص تعلق ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں عید پہ بھی بڑے جانور کیے جاتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں کہ جادو کے لیے بڑا گوشت منگوایا جاتا ہے، تو اس کا کیا خاص تعلق ہے اس کے ساتھ؟ دیکھیں نعیم صاحب اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن ہم بالخصوص ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یا بھائیوں کو کہیں گے کہ بڑے گوشت سے یا اس طرح کی دیگر چیزوں سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آپ اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں، اور جب وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، انسان کے اوپر باقاعدہ وہ جو موحد ہے متوکل علی اللہ ہے اس کے اوپر دنیا کے کسی شیطان کا کوئی زور نہیں ہے۔ تو آپ بڑے گوشت کو کھانے سے پہلے خام خواہ اس طرح کے توہمات کا شکار ہیں کہ یہ بڑے گوشت سے مجھے جادو نہ ہو جائے، بڑے گوشت سے میرا مرد نہ اٹھ جائے، بڑے گوشت سے میری کھانے سے میری طبیعت خراب نہ ہو جائے، بڑے گوشت کی وجہ سے ہمارا ماحول نہ خراب ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا پیارا عمدہ گوشت جو اللہ کی راہ میں
जानवर ज़बह हुआ है, आप वो छोड़ के उसकी जगह सब्जियां खा रहे हैं, वो छोड़ के उसकी जगह अंडे आलू खा रहे हैं, या वो छोड़ के कोई और चीज़ें, मैं समझता हूँ कि कुर्बानी वाले दिन कुर्बानी का गोश्त ना खाना ये अपने लिए ज़्यादती करने वाली बात है। कुर्बानी का गोश्त आपके लिए रहमत है, फضل है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 63 ऊँट अपने हाथ से किए, हाँ जी, तो हर की एक एक बोटी, हाँ जी, यानी एक एक बोटी, वो जब सालन बनाया तो एक एक बोटी सब भी शामिल की हर कुर्बानी की। बड़ी बात है। तो अब सूरत ये है कि बड़ा गोश्त उसका लिंक थोड़ा सा होता है तो है, उसकी वजह यह है कि जितने भी हिंदू जादूगर हैं या हिंदू जिन्नात हैं, वो गाय को अपनी माता समझते हैं और गाय को अपना खुदा समझते हैं। तो जहाँ भी गाय को ज़बह किया जाएगा तो वो शयातीन जो हिंदू किस्म के नज़रियात रखने वाले हैं वो आपके लिए थोड़ी सी शरारत करते हैं ताकि इसका ज़हन बना रहे। तो बात वादही है कि जिन आमिलीन के पास हिंदू जिन्नात हैं वो भी इससे अब रोकते हैं, और जो खुद जादू करने वाले या शयातीन जो इस तरह के मामलात करने वाले हैं, जो हिंदू नज़रियात रखने वाले हैं, वो भी आपको तकलीफ़ देते हैं। तो लिहाजा इसका लिंक भी बनता है और साथ साथ बाकायदा थोड़ी सी तकलीफ़ भी बसा औक़ात हो सकती है, होती है, क्योंकि जिस वक्त आप गाय का गोश्त खाते हैं तो ये हिंदू जिन्नात जितने हैं वो खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये आपको एक हंडिया में जब हो सकता है कि थोड़े से जायके में तकलीफ़ दें, आपको मुस्तकिल तकलीफ़ नहीं दे सकते, उसी आदमी को मुस्तकिल तकलीफ़ देते हैं जो आदमी ये नज़रिया बना चुका है कि बड़ा गोश्त खाने की वजह से मेरी तबीयत ख़राब होती है। अच्छा, इसी के साथ मिलती जुलती एक बात ये तो जादू करने की बात है ना, हमारे यहाँ कुर्बानी पे ऊँट की हड्डी जो है ना वो तलाश की जा रही होती है, और उसके बारे में ख्याल ये है कि ये जब घर में दबा दी जाए तो फिर जादू नहीं होता, ये जादू से हिफाजत करती है गोया की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप देखें नईम साहब, आप कुरान मजीद के शुरू में क्या पढ़ते हैं? आउज़ु बिल्लाही, आउज़ु बिल्लाही। इसका मतलब यह है कि पनाह सिर्फ़ अल्लाह देता है, पनाह अल्लाह का गैर कोई भी नहीं दे सकता। आपके घर को महफूज सिर्फ़ अल्लाह करता है, आपकी शख्सियत को महफूज सिर्फ़ अल्लाह करता है। ऊँट की हड्डी नहीं करती। फलक, कुरौज़ बि रब्बिन नास, रब्बी औज़ बिका मिन हमादाति शयातीन, औज़ बि कलिमातिल्लाहि ताम्माति, औज़ बि वजहिल्लाहिल अज़ीम। आप क्या पढ़ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप औज़ बिल्लाह के भी अभी पक्के बंदे नहीं हैं। जो ऊँट की हड्डी को दबाते हैं उसका मतलब यह है कि वो पनाह समझता है कि ऊँट की हड्डी की वजह से मुझे मिल रही। ये तो वो तवाहम परस्ती है जिससे अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, वहीं यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू वहीं युरिदका बिखैरिन फला राद्दा। तो अगर अल्लाह तुम्हें तकलीफ़ देना चाहे तो कोई दुनिया का बंदा उसको दूर नहीं कर सकता। अल्लाह खैर का इरादा करे तो कोई खैर को दूर नहीं कर सकता। और अल्लाहुम्मा ला मानी अलिमा आतई वला मूती अलिमा मनाता वला यनफ़उ दल जद्दी मिन कल जद्द में यही कुछ हम पढ़ते हैं। रहा मसला ये कि बाकायदा लोग ना ऊँट की हड्डी को तलाश करने के लिए बंदे मुकर्रर करते हैं कि तूने फ़लाँ जगह से ऊँट की हड्डी और ऊँट की हड्डी का फ़लाँ हिस्सा जो है ना वो ये टांगों वाला और इसी तरह रान वाला ये हिस्सा लेके आना है। तो आप अंदाज़ा करें कि और बसा औक़ात ये है कि ये छत के ऊपर रख देते हैं, और बाद तो इतने तवाहम परस्ती में जा चुके होते हैं कि घर की बुनियादों में लोग बाकायदा ऊँट की वो हड्डी रख के उसको घर का करते संगे हैं। बुनियाद रखते हैं। अच्छा, संगे बुनियाद रखते हैं। अब घर मुझे कही है कि लोग इस तरह के आप सब उसको कैसे निकाला जाए। मैंने कहा असल में वो नज़रिया है, उस नज़रिए से आप तौबा इस्तग़फ़ार कर ले, अल्लाह उस चीज़ से वैसे ही आपको महफूज रख लेगा। अगर आपको वो नज़रिया नहीं है तो जैसे बुनियादों में कोई और चीज़ जा सकती है, वो गोया वैसी एक चीज़ है, वैसे चीज़ है। तो उसका यानी वो ख़ास तब होगी जब आप उस नज़रिए से हाँ, दबाएंगे। तो यहाँ नईम साहब दो चीज़ें हैं। जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है उनको भी अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, और जो करने की नीयत पे है उनको भी अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए कि या अल्लाह ये टाकियाँ, ये छल्ले, ये कड़े, ये धागे, ये रस्सियाँ, ये हड्डियाँ, ये तवीज़, ये इस तरह की चीज़ें ये पनाह नहीं देती, पनाह प्यारा सोना रब देता है। शफीक साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बड़ी इज़्ज़तों से बरकतों से नवाजे, आप वक्त निकालते हैं, आप आज भी तशरीफ़ लाए। सो जैसा हमारे मेहमान शफीकुर रहमान ज़ाहिद साहब ने ये बताया कि इसका जादू से बचाव के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है।
سو اس طرح کے جو توہم ہیں ان سے بچیے، عقائد درست کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے۔ سو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام کہ خوشی کا اور جادو کا کیا تعلق ہے، بڑے گوشت کا اور اس کا کیا تعلق ہے، اور کیا اونٹ کی ہڈی یہ جادو سے بچاتی ہے کہ نہیں بچاتی۔ یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔